بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا لیکچر بھی ریکارڈڈ شکل میں آپ تک پہنچ رہا ہے، اس لیے کویسچن آنسر کی آج پاسبلٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن اس حوالے سے ہو تو وہ آپ مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں ہم کویسچن آنسر کا جو دورانیہ وہ تھوڑا زیادہ کر کے اس کو انٹرٹین کر لیں گے۔ ہم اب گفتگو کر رہے تھے توحید اور شرک کی اقسام پر، اور اپنی پچھلی گفتگو میں ہم نے توحید فی الربوبیت کو ان ڈیٹیل بیان کیا تھا۔ آگے توحید کی 4 اقسام اور ہیں۔ ایک توحید فی الالوہیت ہے، ایک توحید فی الاسماء و صفات ہے، ایک توحید فی التحریم ہے، اور ایک توحید فی الاحکام ہے۔ میں صرف ان کا آپ کو موٹا سا ایک انٹروڈکشن آج کرواؤں گا، اور آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر بہت زیادہ ان ڈیپتھ آپ سٹڈی کرنا چاہیں تو آپ حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب التوحید اس کی پہلی جلد کو مطالعہ کر لیں۔ وہ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اویلیبل ہے، اور اس میں کافی ساری آیات کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ میں بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ صرف آپ کے گوش گزار کروں گا، کیونکہ اگر میں ایک ایک کے اوپر بھرپور گفتگو کروں تو پھر صرف توحید کی اقسام جو ہیں اس کو مزید 5-6 لیکچر جو ہیں وہ دینا پڑیں گے، اور آگے عقیدہ رسالت کے بارے میں جو کچھ ہم نے بیان کرنا وہ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ تو بس ہم شروع کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی بکس میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دی ہیں کو وہ آپ مزید اپنے مطالعہ میں شامل کر سکتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے توحید فی الالوہیت پر، اور بہت مختصر سی بات ہوگی۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب یہ ہے کہ قابل عبادت صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ پہلے ربوبیت تھی، توحید فی الربوبیت، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ساری کائنات کو بنانے اور پالنے والا اللہ ہے۔ اگر کسی اور کو کائنات کے بنانے میں شریک سمجھا جائے، یا کسی اور کو اللہ کے سوا کسی غیر کو کائنات کے پالنے والا یا رزق روزی دینے والا یا اولاد دینے والا یا بارش دینے والا اگر سمجھا جائے تو وہ شرک فی الربوبیت ہے۔ توحید فی الالوہیت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اکیلا یہ شان رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت جو ہے اس کی 4 سب کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو یہ کہ توحید فی العبادت یعنی عبادت صرف اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے گی تو وہ شرک فی العبادت تصور ہوگا۔ دوسرا ہے توحید فی القدرت، یعنی قدرت اور اختیار اللہ رب العزت کا مانا جائے کہ اس کا ایسا ارادہ اور اختیار ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شان بھی صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اسی شان کے ساتھ کسی اور کے لیے یہ چیز مانی جائے گی تو وہ شرک فی القدرت کہلائے گا۔ اس کے بعد توحید فی الدعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جائے۔ اس کی تھوڑی سی آگے ڈیٹیل ہے کہ لفظ دعا 3 معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب یہ عبادت کے معنی میں ہوگا تو اگر اس معنی میں کسی غیر سے دعا کی جائے گی تو وہ شرک ہوگا۔ اگر دعا جو ہے وہ دعوت کے مقابلے میں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے لفظ دعا دعوت کے مقابلے میں بھی اور بلانے کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا ہے، جیسے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، یہاں دعوت دینا اور بلانے کے معنی میں۔ تو اب بلانے کے معنی میں آپ لفظ دعوت کسی غیر کے لیے بھی استعمال کریں گے تو وہ شرک نہیں ہے، لیکن یہی دعا کا لفظ آپ عبادت کے معنی میں کسی غیر کے لیے استعمال کر دیں تو وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح توحید فی العلم ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیوب والشہادہ ہے، وہ غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں ہے، وہ خود سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ اگر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ خود سے علم غیب رکھتا ہے تو یہ شرک فی العلم کہلائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کا جو بھی علم غیب ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا عطائی۔ ہمارا انبیاء کے غیب کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو علوم غیبیہ سے آگاہ کیا ہے، مگر ان کا غیب کا علم ان کا ذاتی نہیں، بلکہ یہ محض اللہ رب العزت کی عطا سے ان کو حاصل ہے۔ تو اس کے اندر آج کمی بیشی کے اندر لوگ مبتلا ہیں، وہ ہر قسم کے علوم عطائی جو ہیں اللہ پاک جو اپنے نبیوں کو دیتے ہیں اس کو بھی نہیں مانتے نبیوں کے لیے،
اور انبیاء علیہ السلام کے علوم غیب جو اللہ پاک نے خود انہیں عطا کی ہیں ان کی دفی کر دیتے ہیں۔ جیسے خود قرآن مجید نے کہا ہے ما هو علی الغیب بدنین، کہ میرے محبوب علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں غیب کا علم دیا اللہ پاک نے، اور وہ علم آگے تقسیم کرنے میں بہت سخی ہے۔ تو یہ صرف ان توحید کے صحیح معنی اور مفاہیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر گمراہی پیدا ہوتی۔ تو یہ اس کی میں نے تھوڑی تھوڑی جو آپ کو خلاصہ بیان کیا ہے وہ وضاحت یہاں پر لکھ بھی دی گئی ہے کہ عبادت توحید فی الالوہیت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اور مشرکین جس شرک میں مبتلا تھے وہ یہ ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ قبور کی زیارت کے لیے جاتے تو مشرکین بھی قبروں پر جاتے تھے، لیکن وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، انہوں نے ان کے اوپر تصویریں رکھی ہوئی تھی، مورتیاں رکھی تھی، ان کو پوجتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مورتیاں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرما دی ہے شروع میں، تاکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور بت پرستی اور قبروں کی جا کے پوجا کرتے تھے، اس سے اسلام کی طرف آئے ہیں، تو شروع میں اس لیے منع کر دیا۔ جب عقیدہ توحید مسلمانوں میں راسخ ہو گیا اور انہیں بنیادی فرق کا پتہ چل گیا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قبروں کی زیارت کا ان کو حکم دیا۔ یہ جو حدیث آپ پڑھ رہی ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بس اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ تو اس میں اس حدیث کے اندر ناسخ و منسوخ دونوں آ گئے، یعنی ایک وقت تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، جب ضرورت پوری ہو گئی اور دیکھا کہ مسلمان عقیدہ توحید کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں، اب شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف خدشہ خطرہ باقی نہیں رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اجازت عطا فرمائی کہ اب زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ عاقبت اور آخرت یاد دلواتی۔ تو لہٰذا قبروں کے اوپر جانا اب وہ توحید فی العبادت کے زمرے میں نہیں آتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود اجازت دے دی۔ اور شرک فی العبادت یہ ہوگا کہ آپ کو عبادت کا معنی سمجھنا پڑے گا کہ توحید فی العبادت کیا اور شرک فی العبادت کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں ایک انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کو۔ عبادت کا لفظی معنی یہ ہے ان العبادت عبارت عن نہایت التعظیم۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ انتہائی درجے کی ایک ریسپیکٹ، ریورنس اور تعظیم جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کہ آپ اتنا اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کہ اپنی جبین سجدے میں جا کے ڈال دیتے ہیں، جھک رہے ہیں، اپنا سر جا کے، جو انسان کی عظمت کی علامت ہوتا ہے اس کا سر، وہ اپنے سر تو دور کی بات، اپنے سر کی پگڑی جو ہے وہ بھی کسی کے پاؤں میں نہیں رکھنے دیتا، اس کی عزت اور احترام کو بچاتا ہے۔ تو سر کی پگڑی تو دور کی بات ہے، جب اللہ کی بات آئے تو اتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے، تو اپنا سر جا کر زمین کے اوپر اور اپنی ناک رگڑتا ہے زمین کے اوپر۔ تو یہ جو انتہائی درجے کی رسپیکٹ ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ یہ معنی امام بغوی نے بھی کیا ہے کہ عبادت ہو الطاعت مع التذلل والخضوع، کہ جو عبادت ہے یہ عاجزی اور انکساری کو انتہائی درجے پر جا کر بجا لانا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس درجے کی اگر کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے گی عاجزی اور انکساری، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے مشرک کرتے تھے، بتوں کے آگے جا کر سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، تو یہ جائز نہیں تھا۔ اور ان سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف ان کی اس لیے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ عبادت کے اندر حقیقت اور مجاز کی بھی کوئی تقسیم نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی ہم بتوں کے یا فلاں بزرگ یا فلاں فلاں جا کے سجدہ کیا، وہ مجازی معنی میں ہے، یا حقیقت اور مجاز کی تقسیم ہی نہیں ہے سرے سے۔ لہٰذا عبادت کے باب میں بڑا کلیئر رہنا چاہیے، یہ غایت درجے کی انکساری اور تذلل ہے، اور یہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اگر یہ حق کسی اور کو دے دیا، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح شرک فی العبادت میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ کچھ چیزیں عبادت کی صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، سجدہ صرف اسی کے لیے ہے، عبادت صرف اسی کے لیے ہے، بندگی صرف اسی کے لیے ہے۔ آپ جب اولیاء اللہ صالحین کے سامنے، نیک اور اپنے مشائخ کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے آپ ادب اور احترام کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ عبادت نہیں ہوتا، کیونکہ عبادت میں بھی سجدہ تب قبول ہے کہ آپ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اس کو خدا سمجھے۔ آپ سجدے میں پڑے ہیں لیکن آپ کی نیت سجدے کی نہیں ہے، تو آپ کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ میں خدا سمجھ کر جھکتے ہیں، پھر خاص تسبیحات پڑھتے ہیں، خاص سجدے کے ارکان، ناک نیچے، پیشانی نیچے، گھٹنے، پاؤں نیچے، ہاتھ نیچے لگاتے ہیں، تب جا کر وہ سجدہ بنتا ہے۔
آپ کسی بزرگ کے، کسی شیخ کے محض قدم چومنے کے لیے نیچے جھک جائیں، نہ تو آپ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، نہ سجدے کے وہاں ارکان پائے جا رہے ہیں، نہ آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ چیز سجدے کے دائرے میں نہیں آتی۔ جو اس طرح کی چیزوں پر فتویٰ بازی کرتے ہیں وہ محض جہالت ہے، اور وہ علم سے دور ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی جو فرق ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح شرک فی العبادت جو ہے وہ کسی غیر کو، اللہ کے غیر کو پکارنا ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ لیکن اللہ کی قربت کے لیے اگر آپ کوئی واسطہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی شاعر ہے، نیک صالح بندے ہیں جہاں ان کے قدم لگے، ان کی رسپیکٹ، عزت، تعظیم کرنا، وہ بھی خلاف توحید نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کی عبادت کے منافی نہیں ہے۔ وہ خود اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اسی طرح توحید کی آگے ایک قسم ہے، وہ ہے توحید فی القدرت اور شرک فی القدرت۔ یہ جو آپ دوسری قسم پڑھ رہے ہیں نا، توحید الوہیت، یہ اسی کی سب کیٹیگری تھی۔ توحید فی القدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بالذات ہر قسم کی قوت اور اختیار کا مالک سمجھا جائے، کہ اس کی پاس ہر قسم کی قوت اور اختیار اس کا ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ باقی کسی کے پاس بھی اگر کوئی قدرت، کوئی اختیار ہے تو وہ اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ محض عطائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی القدرت۔ اگر آپ کسی انسان کے قدرت اور اختیار کو بھی اسی طرح مانیں جیسے اللہ پاک کا ہے جی، کہ اللہ پاک کی قدرت اور اختیار کائنات کو بنانی اس کی ذاتی قدرت ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس طرح کوئی اور بھی معاذ اللہ ایسا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے گا تو یہ شرک فی القدرت اور شرک الاختیار ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو آپ نے اس کے قدرت اور اختیار کے اندر شامل کر لیا۔ تو توحید فی القدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار اور حکمرانی تمام زمین و آسمان پر ہر ایک پر قائم ہے، وہ اکیلا مالک و مختار اور ہر چیز کا مالک و قادر ہے، اور عزت و ذلت دینے والا بھی وہی ہے، اس کے علاوہ عزت و ذلت کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ اور شرک فی القدرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اللہ پاک کی قدرت اور اختیار کے بارے میں آپ نے تسلیم کی ہیں، ان کو کسی غیر کے لیے ثابت کر دیں، ذاتی طور پر ثابت کریں گے، یہ شرک فی القدرت ہو جائے گا۔ اگر کسی غیر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ پاک نے خود قدرت اور اختیار دے دی ہے تو اس کو اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو وہ شرک کے دائرے میں نہیں آتا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے اختیار دے دیا، اللہ پاک کے دیے ہوئے اختیار سے انہوں نے کہا کہ میں تخلیق بھی کرتا ہوں، میں زندہ بھی کر دیتا ہوں، تو وہ اللہ پاک کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ ہے۔ وہ جو قدرت اس کے پیچھے ہے وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو ماننا وہ شرک فی القدرت کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ میں نے پورا کرکس اور خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مزید یہ سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کو ان ڈیپتھ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ پورا اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے توحید فی الدعا اور شرک فی الدعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جائے، وہی مستجیب الدعوات ہے، وہ اکیلا دعوت کو، دعا کو قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے کسی اور کو پکارا جائے اور دعا کی جائے اور وہ دعا عبادت کے معنی میں ہو تو تب وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ لفظ دعا جو ہے بنیادی طور پر 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، دعوت کے معنی میں بھی، التجا کے معنی میں بھی، اور عبادت کے معنی میں بھی۔ اگر تو آپ لفظ دعا کسی غیر کے لیے عبادت کے معنی میں استعمال کریں گے، یعنی اس کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جیسے اللہ سے مانگی جاتی ہے، تب شرک ہے۔ لیکن آپ دعوت دینے کے معنی میں یا التجا کے معنی میں کریں گے تو پھر وہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ یہ میں نے آگے تینوں کہاں قرآن مجید میں وہ التجا کے معنی میں ہے، کہاں عبادت کے معنی میں ہے، اس کی آیات بھی مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو کتاب التوحید کی پہلی جلد میں بہت زیادہ آیات دی گئی ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب دعا کس معنی میں شرک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کر دیا کہ جب دعا بمعنی عبادت ہوگا وہ کسی غیر اللہ کے لیے، تب شرک ہو جائے گا۔ آپ اولیاء اللہ صالحین کے مزارات پر جا کر دعا مانگتے ہیں، وہ عبادت کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ وسیلے اور توسل کے معنی میں ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ صاحب مزار، یہ تیرا نبی ہے یا ولی ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار اور تیرے بڑا قریب ہے، اور تو نے اس کے اوپر بڑا فضل فرمایا، اس کو ولایت عطا کی ہے، تو میں اس کی قربت کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، میرے مولا تو میرے اوپر کرم فرما۔ تو آپ دعا مولا کی بارگاہ میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ جو مزارات پر جانے اور اس طرح کرنے پر فتویٰ لگاتے ہیں وہ بنیادی طور پر توحید کا معنی ہی نہیں سمجھتے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے۔ تو یہ وسیلہ اور توسل ہوتا ہے، اور وسیلہ اور توسل اختیار کرنے کا اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں حکم دے رکھا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرو۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے توحید فی العلم اور شرک فی العلم. اس پر بھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کسی کے لیے ذاتی علم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذاتی غیب مانا جائے تو وہ شرک فی العلم ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ رب العزت کی عطا سے مانا جائے تو وہ شرک فی العلم نہیں ہوتا. انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر آقا علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے علم عطا کیا ہے تو حضور علیہ السلام مطلع علی الغیب ہے، یعنی آپ کو غیب پر اللہ پاک نے اطلاع دے دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو غیب بتا دیا، سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا اور سکھا دیا. جب اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا اور سکھا دیا تو حضور علیہ السلام کا علم غیب جب ہم مانتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا علم غیب حضور کا ذاتی نہیں، اللہ کا عطائی ہے. اللہ رب العزت کا علم غیب وہ اللہ رب العزت کا ذاتی ہے. اللہ پاک اپنے علم غیب میں کسی کا محتاج نہیں، باقی نبی ہوں یا غیر نبی وہ اپنے تمام علوم میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں. یہ بس آپ نے فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اس کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو کبھی شرک پیدا نہیں ہوگا اور عقیدہ صحیح و سلامت ہو جائے گا. اب یہ علم بالذات اور علم بالعطا میں فرق ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا. اللہ کا ذاتی ہے، مخلوق کا عطائی ہے. اللہ رب العزت کا علم لامحدود ہے، مخلوق کا محدود ہے. اللہ کی قدرت لامحدود، مخلوق کی محدود ہے. اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اپنی قدرت اور اختیار کے ساتھ ہے، یہ شان اس کی مخلوق کی نہیں. تو اس بنیادی فرق کو جب آپ بندہ سامنے رکھتا ہے تو وہ اس فتنے سے بچ جاتا ہے. تیسری جو توحید کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں توحید فی الاسماء والصفات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اور اسماء جس کوالٹی کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں اس کوالٹی کے ساتھ مخلوق کے لیے ثابت نہیں. اللہ کے اسماء اس کی شان کے لائق ہیں اور مخلوق کے لیے وہی اسم اگر استعمال ہو جائے چاہے وہ کامن بھی ہو، جیسے لفظ شہید اللہ کے لیے بھی آیا، مخلوق کے لیے بھی آیا، تو اللہ کے لیے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کے لیے اس کے حال کے لائق ہے. جس معنی میں وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اسی معنی میں مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جس معنی میں اللہ کی کوئی صفت اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں سیم اسی معنی میں مخلوق کے لیے نہیں مانتے. جو کوئی صفات اسی معنی میں مخلوق کے لیے بھی مانے گا تو وہ شرک فی صفات میں مبتلا ہو جائے گا. تو اللہ پاک بھی فعل کرتا ہے، مثلا کائنات کو تخلیق کیا وہ خالق ہے، انسان بھی کوئی چیز تخلیق کرتا ہے تو فعل کا خلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں. اب اللہ رب العزت کا تخلیق کرنا بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا تخلیق کرنا بھی ہے، مگر معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ پاک اپنی تخلیق میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اس کے پاس اس کی قدرت، قوت اور طاقت ذاتی ہے اور اس کے تمام انبیاء علیہ السلام اس کے محتاج ہیں. جب یہ بندہ فرق ذہن میں رکھ لیتا ہے وہ ہر قسم کی افراط اور تفریط اور گمراہی سے بچ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں نے یہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیا ہے، تو اس کی آگے ڈیٹیل جو ہے یہ سلائڈز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی جو کچھ خاص صفات ہیں وہ میں نے قرآن مجید میں جو اس کے لیے آئی ہیں وہ کئی آیات ہیں جن کے اندر اللہ پاک کی خاص صفتیں آئی ہیں. اللہ رب العزت زمین کے اندر مٹی میں جو دانہ ہے اس کو اگاتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور پودا بناتا ہے، یہ اللہ پاک کرتا ہے، یہ اور کسی کا کام نہیں. انسان صرف گٹھلی دباتا ہے، دبانے کے بعد اس کو اگانا، اس گٹھلی کو پھاڑنا، اس میں سے پودا نکالنا یہ انسان نہیں کرتا، یہ اللہ پاک کی خاص صفت ہے، وہ کرتا ہے. مردہ سے زندہ پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، زندہ سے مردہ پیدا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے. صبح کی روشنی کو رات کے اندھیرا چاک کرنے کے لیے نکال دینا یہ اللہ کی شان ہے. اندھیروں میں سے روشنی نکالنا، روشنیوں میں سے اندھیرے نکال دینا، پیدا کر دینا یہ اللہ رب العزت کا. یہ سب صفات جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی صفات خاصہ ہیں، یہ اس کی ذات کے ساتھ جو ہے خاص ہے. اسی طرح اللہ پاک کے افعال ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں. جیسے اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یہ اسی کی شان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. 6 دنوں میں اس نے بنایا، 6 پیریڈز کے اندر، 6 ادوار کے اندر اس نے زمین و آسمان ساری کائنات بنائی، یہ اسی کا ہی خاصہ ہے. زمین کی حرکت کا نظام، سورج چاند ستاروں کی گردش، ہوائیں چلانا، پانی برسانا اور درختوں پر پھل نباتات، موسموں کو ہیر پھیر، یہ سب اللہ رب العزت کی شان ہے. اس کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے یہ چیزیں مانی جائیں گی تو یہ شرک ہو جائے گا اور اس کی اجازت نہیں. اب چوتھی قسم توحید کی آ جاتی ہے توحید فی الاحکام اور شرک فی الاحکام. توحید فی الاحکام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہی جاری اور ساری، یہ 5ویں قسم ہے. اللہ پاک کا حکم جاری و ساری، یہ چوتھی قسم بنتی ہے. ایکچولی 3 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہ چوتھی قسم ہے توحید فی الاحکام اور شرک فی الاحکام. احکام کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا ہی حکم جاری و ساری ہے. اس کے حکم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اس کا حکم کونی ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس کے نتیجہ میں پوری کون، پوری یونیورس، پوری کائنات مارز وجود میں آئی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ شرک فی الاحکام، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ شرک حکم کونی کے اندر کرے، یعنی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں کسی بت کے کہنے پر یہ کائنات مارز وجود میں آئی، تو وہ شرک فی حکم الکون ہو جائے گا، وہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حکم شرعی ہے، اللہ پاک کا ایک حکم ہے کائنات کو وجود میں لے کر آنا، ایک حکم شرعی ہے جو وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے نماز پڑھو، انہیں حکم دیتا ہے روزہ رکھو، ان سے کچھ کام کے کرنے کی طلب کرتا ہے، کسی کام کے کرنے سے منع کر دیتا ہے، اور کسی کام کے کرنے میں اختیار دے دیتا ہے، ان کے لیے مباح کر دیتا ہے، چاہے کر لو چاہے نہ کرو۔ یہ توحید کی یہ شان بھی اللہ پاک کے لیے خاص ہے۔ اب اس شان میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو بھی یہ حق عطا کرتا ہے، اس کے نبی اللہ کے حکم کے ساتھ بعض احکامات لازم کر دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزیں فرض فرما دی، مرد کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں حرام فرما دی۔ مثلا مرد جو ہے وہ سونا نہیں پہن سکتا، قرآن نے حرام نہیں کیا، حضور نے حرام کر دیا۔ ریشم نہیں پہن سکتا، حضور علیہ السلام نے حرام کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت دین کے فرائض اور واجبات جو ہیں ان کے اندر شریعت کا جو یہ حکم شرعی ہے، اس کے اندر اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشترک اختیار دیتا ہے۔ اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، اس کا پہلا حصہ، پہلی جلد پڑھ لیں، اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور شارع اور بطور شارع، یعنی بطور لا گیور بھی ہیں اور لا انٹرپریٹر، آپ کی یہ دو اتھارٹیز ہیں جو اللہ پاک نے خود آپ کو عطا کی ہیں۔ تو نبی جو حکم دیتا ہے وہ دراصل اللہ رب العزت کے حکم کی ہی ایکسٹینشن ہوتی ہے، وہ شرک نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اگر کسی کو یہ سمجھا جائے کہ اس کے حکم سے بھی چیزیں فرض اور واجب ہوتی ہیں تو یہ شرک بن جاتا ہے، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ اسی طرح توحید، یہ پانچویں قسم ہے، یہ لکھنے میں غلطی ہو گئی، یہ توحید کی توحید فی التحریم اور شرک فی التحریم۔ توحید فی التحریم کا مطلب یہ ہے کہ حرمتیں جو مختلف علاقوں کی اور جگہ کی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کا گھر خانہ کعبہ، اس کو حرم کہتے ہیں، حرم کعبہ۔ اب کعبے کا حرم بن جانا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت کچھ مقدس مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کر دیتا ہے، وہ حرمت والے مہینے بن جاتے ہیں۔ اللہ کے کہنے پر ان مہینوں میں حرمت آئے گی، کسی اور کے کہنے پر نہیں آئے گی۔ قربانی کے جانور اللہ کے نام پر جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ مقدس جانور ہو جاتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ یہ بدن، یہ قربانی کے جانور، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جانور اگر جڑ جائے مقدس ہو جاتا ہے، جگہ اس کے نام کے ساتھ جڑ جائے تو مقدس ہو جاتی ہے، کسی خاص مہینے کو وہ مقدس کر دیتا ہے، یہ صرف اسی کی شان ہے۔ کسی انسان کے لیے آپ کسی مہینے کو یوں درجہ یہ شان نہیں دے سکتے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی التحریم، کہ حرمتیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ فلاں بت جو ہے اس کی وجہ سے وہ فلاں مہینہ مقدس ہو گیا یا فلاں دن مقدس ہو گئے، یہ شرک فی التحریم ہو جائے گا۔ اسی طرح توحید فی النذور ہے، نظر نیاز آپ اللہ کے نام پر مانتے ہیں حقیقی معنی میں۔ ہاں مجازن آپ مخلوق کے لیے بھی نظر کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ اسی طرح توحید فی الحلف ہے کہ اللہ رب العزت کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اس کے غیر کے نام کی قسم نہ اٹھائی جائے، کیونکہ اللہ کی عظمت، اس کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے۔ مخلوق کی جب آپ عظمت کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہاں پھر وہ حقیقی معنی میں نہیں ہوگی، اور آپ کی نیت بھی حقیقی معنی میں اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ کی عظمت ہے معاذ اللہ فلاں کی بھی عظمت ایسی ہے اس لیے میں اس کی نہیں، فلاں کی عظمت اس کی شان کے لائق ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت کے ذات کے برابر اس کا کوئی جو ہے نا لینا دینا وہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے جہاں پہ پوری جو ہماری گفتگو ہے ہم اس کو سم اپ کر رہے ہیں، آج اس کا خلاصہ کر دیتے ہیں آخری 5-7 منٹ کے اندر۔ اس کا خلاصہ اور پوری گفتگو جو ہے اس کا کرکس اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آپ نے 5 قسمیں پڑھی ہیں توحید کی اور شرک کی، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید جو ہے اس کا معنی ہے کسی کو ایک چیز کو ایک قرار دینا۔ جیسے توحید سے مراد ہے اللہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنے اسماء میں بھی اکیلا ہے، اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید۔
اس کا بالکل الٹ جو ہے اپوزٹ، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں یا اس کے اسماء میں کسی اور کو شریک مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں، یعنی اگر تو توحید نور ہے تو شرک ظلمت ہے، توحید روشنی ہے تو شرک اندھیرا ہے، توحید حق ہے تو شرک باطل ہے۔ یہ دو الگ الگ متضاد اصطلاحات ہیں، ان دونوں کا اتحاد ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فعل توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز شرک ہے وہ توحید ہو جائے یا جو توحید ہے وہ شرک ہو جائے، ان کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ سیم ٹائم میں، سیم جہت میں ان دو تصورات کو ایک ہی جگہ پر، چونکہ یہ متضاد ہیں، متضاد چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی، جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ توحید بھی ہے اور شرک بھی ہو، توحید ہے تو شرک نہیں، شرک ہے تو توحید نہیں۔ جب یہ بات کلیئر کٹ 2+2=4 کی طرح آپ نے سمجھ لی ہے تو یہاں پھر اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو شرک کی اصطلاح ہے اس کو کبھی بھی عمومی جنرل ٹرم کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے فتوی بازی کے لیے۔ جب آپ نے کسی چیز پر شرک کا فتویٰ لگانا ہے تو آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کس چیز پر فتویٰ لگا رہے ہیں، کس چیز میں شرک ہوا ہے، کہ اگر کیا ذات میں شرک ہوا ہے، کیا صفات میں شرک ہوا ہے، کیا ربوبیت میں شرک ہوا ہے، کیا اسماء میں شرک ہوا ہے، کیا افعال میں شرک ہوا ہے۔ آپ کو متعین کرنا ہوگا کہ اگر فلاں بندہ شرک کر رہا ہے تو کون سا شرک کر رہا ہے۔ ان جنرل آپ کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اور شرک کا فتویٰ لگانے کا حق بھی صرف اسی کو ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ سدھ بدھ، یہ عقل بوجھ جس کو دے رکھی ہے اور جو یہ چیز سمجھتا ہے۔ این ممکن ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح ہر جائز عمل جو ہے آپ اس کو فرض نہیں کہتے، اسی طرح ہر ناجائز عمل جو ہوتا ہے آپ اس کو شرک نہیں کہتے۔ کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، آپ یہ نہیں کہیں کہ شرک کر رہا ہے، ممکن ہے حرام ہو پر شرک نہ ہو۔ مثلا کوئی مزار پہ جا کے سجدہ کر دیتا ہے، اب سجدہ کرنا دو وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر تو وہ سجدہ جو ہے وہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو شرک ہو جائے گا، اگر وہ سجدہ تعظیمی کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو حرام ہونے کے باوجود شرک نہیں ہوگا، تو آپ کو متعین کرنا ہوتا ہے کہ اگر اگلے بندے نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے تب تو شرک ہے، عبادت کی نیت سے نہیں کیا، محض عظمت کی نیت سے کیا ہے تب بھی جائز نہیں ہے لیکن حرام ہے، اسے حرام کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے۔ وہ سجدہ کرنے کے باوجود بندہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا جس نے کسی کو سجدہ تعظیم کی نیت سے کیا ہے، گناہگار ہونے کے باوجود مسلمان مومن رہے گا۔ لیکن اگر سجدہ عبادت کی نیت سے کیا، یعنی کسی کو سجدہ کیا اس کو خدا سمجھتا ہے، یہ سمجھ کر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تب مشرک ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو دیکھیے عمل تو سجدے کا ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ایک کے سجدہ کرنے کی نیت یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے اور ان کو اپنا رب سمجھ رہا ہے، وہ شرک فی العبادت کر رہا ہے۔ دوسرا کسی کے سامنے جھکا ہوا سجدہ کر رہا ہے، وہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے، عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، وہ مشرک نہیں، گناہگار ہوگا، دائرہ اسلام سے اس کو خارج قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعین کریں۔ جب توحید شرک کے فتوے عوام علماء سے نکل کر عوام تک چلے گئے تو وہاں پر جا کر پھر سارے مسائل اور گمراہی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر یہ بھی ہے کہ جنرل آپ کو شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، آپ کو اسپیسیفک کرنا ہوگا کہ کس چیز میں شرک ہوا ہے۔ شرک ربوبیت میں ہوا ہے یا الوہیت میں ہوا ہے یا اسماء و صفات میں ہوا ہے، کس جگہ پر شرک ہوا ہے یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ لہذا شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے توحید اور شرک کے دونوں درجوں کی سائیڈوں کی درجہ بندی کرنا ضروری ہے۔ یہاں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر شرک کے فتوے لگا کے آقا علیہ السلام کی امت کو دین سے خارج اور باہر نکالتا رہے۔ شرک کے فتوے لگانا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف علماء اور فضلاء کا ہے جو اس چیز کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں، اس کی باریکی کو سمجھتے ہیں، پھر وہ اگر فتویٰ لگاتے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فتویٰ لگائے۔
عوام الناس بات بات پر وہ شرک کے فتوے لگائیں گے، عوام الناس بات بات پر بدعت کے فتوے لگائیں گے، تو اس سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، دین پھیلنے کی وجہ سکڑے گا اور فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ تو اب اگر جو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں انہیں اس چیز کا خاص طور پر اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، یہ کفر دو میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اگر تو اگلا بندہ کافر ہے تو کفر کا فتویٰ اس کی طرف چلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، نماز پڑھتا ہے، تو کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے والا جو ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، وہ کفر اسی کی طرف واپس پلٹ کے آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، اس میں جاننا علم رکھنا ضروری ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، مثلا میں یہ کی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ دیکھیے اس کا سرخ رنگ ہے، میں ایک بندے سے پوچھتا ہوں اس کا کلر کون سا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ اس کا سبز رنگ ہے، وہ مجھے اس کا رنگ سبز، حالانکہ یہ سرخ ہے، وہ کہتا ہے یہ سبز ہے۔ تو یہاں مجھے دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ پتہ چلا کہ اس بندے کو سرخ کا پتہ نہیں، دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو سبز کا بھی پتہ نہیں۔ اگر اس کو سبز کا پتہ ہوتا تو وہ کبھی سرخ کو سبز نہ کہتا۔ اب ایک چیز شرک کے دائرے میں نہیں جاتی، لیکن دوسرا بندہ اس کو شرک کہتا ہے، تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اسے شرک کی خبر نہیں ہے، دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ توحید کو بھی نہیں جانتا اللہ کی۔ اگر اسے توحید کی معرفت ہوتی جو اسی شرک کے دائرے میں نہیں آتی، وہ کبھی بھی اس کو شرک نہ کہتا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ شرک کا مدار جو ہے وہ محض کامنالٹیز آدمی دونوں سائیڈوں پر، تو محض کامن ہونے پر شرک کا مدار نہیں ہے۔ آپ دیکھو کتنی مثالیں میں نے دی ہیں جو کامن تھی، اللہ اور بندے کی صفات تھی، مگر شرک نہیں تھا۔ شرک تب ہوگا کہ جب دوسرے کو بھی اللہ رب العزت کی طرح واجب الوجوب سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجوب سمجھا تب شرک ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت سمجھا تب شرک ہو گئے۔ جس طرح اللہ پاک کے لیے علم مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں، ایجاد مانتے ہیں، اور یہ سارے اختیار اللہ کے ذاتی مانتے ہیں، کسی اور کے لیے یہ ذاتی مان لیے تب شرک ہو گئے۔ لیکن اگر کسی اور کے لیے آپ اس طرح سے نہیں مانتے ہیں تو وہ شرک کے دائرہ کار کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو بنیادی فرق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان فرقوں کو نہ سمجھا جائے، توحید کا صحیح معنی مفہوم نہ سمجھا جائے، شرک کی صحیح امپلیمنٹیشن نہ سمجھی جائے، تو اس سے امت میں فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مثالیں آپ کو دی ہیں جو کامن ہیں، مشترک ہونے کے باوجود وہ شرک کے دائرہ کار میں نہیں آتی ہے۔ تو آخری جملہ یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شرک کا فتویٰ لگانا ہر کسی کا کام نہیں۔ جب کسی نے شرک کا فتویٰ لگانا ہے، ان جنرل مشرک نہیں کہہ سکتے، آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہاں شرک ہوا ہے۔ یہ شرک ربوبیت میں ہوا ہے، یہ شرک الوہیت میں ہوا ہے، یہ شرک ذات میں ہوا ہے، یہ شرک صفات میں ہوا ہے، کہاں پر شرک ہوا ہے۔ آگے جو جگہ ہے وہ متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر توحید کی وہ خاص اسپیسیفک جہاں پر شرک ہوا ہے وہ جگہ متعین نہیں کی جاتی، جنرل فتویٰ اگر کوئی بندہ لگاتا ہے تو وہ خود گمراہ ہے، وہ امت کو توڑنا چاہتا ہے، پھوڑنا چاہتا ہے، اور وہ قرآن مجید کا ان ڈیپتھ مطالعہ اور سٹڈی نہیں رکھتا۔ اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق دے، حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کی توفیق دے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ بار دیگر میں آخر میں عرض کر دوں، یہ ریکارڈڈ میسج آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ہم اس وقت عراق کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو وہ آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان کو انٹرٹین کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔